زمانہ قدیم کی بات ہے۔ ایک ریاست میں ایک عجیب سا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ دل کا برا نہیں تھا، نہ ہی ظالم تھا، مگر اس کی سادگی اور کم عقلی پورے محل میں مشہور تھی۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل میں وزیروں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا کہ اچانک دو وزیر آئے اور عرض کرنے لگے، بادشاہ سلامت، جیل میں ایک قیدی ہے جسے آپ کے والد نے سزائے موت کا حکم دیا تھا، مگر عین وقت پر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اسے معاف کیا جائے یا پھانسی دی جائے۔ نادانی میں مبتلا بادشاہ نے بغیر سوچے سمجھے فوراً حکم دے دیا، اس قیدی کو پھانسی دی جائے۔ وہ قیدی نہایت چلاک، ذہین اور حاضر جواب شخص تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اسے یوں آسانی سے موت کے حوالے کر دیا جائے، مگر بادشاہ کے حکم کے آگے کون ٹھہر سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھانسی کے دن بھی قریب آ گئے۔ اعلان ہوتے ہی پورے دربار اور شہر میں ہلچل مچ گئی۔ جس دن سزا پر عمل ہونا تھا، قیدی کو ایک وسیع میدان میں لایا گیا، جہاں وزراء، لوگوں کا ہجوم اور خود بادشاہ شاہی تخت پر بیٹھا تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھا۔ پھانسی کا تخت تیار تھا اور رسی پہلے ہی لٹک رہی تھی۔ جب قیدی کو پھانسی کے مقام پر کھڑا کیا گیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ دو گھوڑے لائے جائیں، کیونکہ وہ ایک خاص طریقے سے پھانسی دلوانا چاہتا تھا۔ حکم کی دیر تھی کہ دو مضبوط گھوڑے میدان میں پیش کر دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ قیدی کی آخری خواہش پوچھی جائے، کیونکہ دنیا کا یہی دستور ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش ضرور دریافت کی جائے۔ سارا میدان خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں اس ہوشیار مجرم پر جم گئی کہ وہ آخر میں اپنی آخری سانسوں سے پہلے کیا کہے گا۔ وزیر ذرا قیدی کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، بادشاہ تمہاری آخری خواہش جاننا چاہتا ہے، جو چاہو مانگو، ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ قیدی، جو دیکھنے میں تو ایک عام سا انسان لگتا تھا، مگر عقل، ذہانت اور چلاکی میں سب سے بڑھ کر تھا، بڑے اطمینان سے بولا، میری آخری خواہش اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس اتنا کر دیجئے کہ مجھے پھانسی دینے کے لیے جو دو گھوڑے لائے گئے ہیں وہ خاص نسل کے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بد نسل گھوڑے کے ذریعے مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ بات سن کر وزیر حیران رہ گیا۔ انہوں نے فوراً بادشاہ کو یہ انوکھی خواہش بتائی۔ بادشاہ، جو پہلے ہی عقل و فہم میں کمزور تھا، فوراً غصے میں آ گیا اور للکار کر حکم دیا، جاؤ، جہاں سے بھی ملے ابھی کے ابھی دو خاص نسل کے گھوڑے لا کر پیش کرو۔ سپاہی اور لوگ ہر طرف دوڑے۔ سارا گاؤں اور دور دور علاقوں میں تلاش شروع ہو گئی، مگر شام ڈھلنے تک بھی ایسے گھوڑے نہ مل سکے۔ آخر کار بادشاہ نے اعلان کیا، پھانسی کل دی جائے گی۔ کل صبح تک ہر حال میں دو خالص نسل کے گھوڑے مہیا کیے جائیں۔ اگر کل تک گھوڑے نہ ملے تو تمام وزراء اپنے عہدوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے دربار پر خاموشی چھا گئی اور ہر وزیر کی جان حلق میں آ گئی۔ سب لوگ مایوسی کے عالم میں محل سے چلے گئے، مگر بادشاہ کے مشیروں نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے راتوں رات دوسرے ملکوں تک قاصد روانہ کر دیے اور آخر کار گہری رات کے اندھیرے میں دو گھوڑے بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے۔ بادشاہ نے گھوڑوں کو دیکھ کر خوشی سے وزیروں کو شاباش دی، کیونکہ اب یہ معاملہ اس کی انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اگر اس کا حکم پورا نہ ہوتا تو یہ بادشاہ کی کمزوری سمجھی جاتی، جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی رات قید خانے میں ایک دوسرا قیدی اس ہوشیار قیدی کے قریب آیا اور سرگوشی میں پوچھنے لگا، بھائی، آج تو ایک دن کی مہلت مل گئی ہے، مگر کل کیا ہوگا؟ قیدی نے نہایت سکون اور ایمان بھرے لہجے میں جواب دیا، جس طرح آج بچ گیا ہوں، اگر اللہ نے زندگی رکھی تو کل بھی بچ جاؤں گا۔ اگلی صبح پھر وہیں ہنگامہ برپا ہوا۔ وزراء اور تمام لوگ اور خود بادشاہ پوری شاہانہ شان میں میدان میں آ گئے۔ مجرم کو دوبارہ پیش کیا گیا اور دونوں گھوڑے بھی لا کر کھڑے کر دیے گئے۔
وزیر نے بلند آواز میں کہا، بادشاہ کے رحم و کرم سے تمہاری خواہش پوری کر دی گئی ہے۔ دونوں خالص اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے حاضر ہیں، اب پھانسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مگر وہ شخص جو نہایت چلاک اور دانا تھا اچانک چیخ پڑا، رکو، یہ سراسر غلط ہے۔ ان دونوں میں سے صرف ایک گھوڑا خالص نسل کا ہے جبکہ دوسرا جنگلی ہے۔ یہ بات سنتے ہی پورا میدان میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ سن کر بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے خاص مشیر کو بلا کر سخت لہجے میں پوچھا، بتاؤ کیا یہ گھوڑے خالص نسل کے نہیں ہیں؟ مشیر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، بادشاہ سلامت، دراصل ایک گھوڑا تو خالص نسل کا ہے مگر دوسرا گھوڑا کہیں سے نہ مل سکا، اس لیے ہم نے ایک زمیندار سے ایک جنگلی گھوڑا لے لیا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے پھر قیدی کو اپنی طرف بلایا اور سوال کیا، بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کون سا گھوڑا خالص نسل کا ہے اور کون سا جنگلی؟ قیدی نے ہوشیاری اور ذہنیت کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ سلامت، خالص نسل کا گھوڑا سیدھا کھڑا رہتا ہے اور اس کے دم اور سر مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں، جبکہ جنگلی گھوڑا اچھل کود کرتا رہتا ہے اور بے قابو حرکتیں دکھاتا رہتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں میں واضح فرق نظر آ جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر پورے دربار میں خاموشی چھا گئی اور سب کے منہ سے صرف حیرت کے الفاظ نکلنے لگے۔ بادشاہ نے اس کی عقل مندی اور ہوشیاری دیکھ کر سوچا کہ یہ شخص واقعی غیر معمولی ذہن رکھتا ہے۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے موت دینے کی بجائے زندہ رکھا جائے تاکہ اس کی ذہنیت سے ریاست فائدہ اٹھا سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی پھانسی ختم کر دی جائے اور اسے عمر قید کی سزا دی جائے۔ قیدی کو دوبارہ جیل میں ڈالا گیا۔ عمر قید جیسی سخت سزا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ رات گہری ہوئی تو ایک اور قیدی اس کے قریب آیا اور حیرت سے بولا، بھائی تم واقعی بہت ہوشیار نکلے، مگر اب بتاؤ اس عمر قید سے کیسے بچو گے؟ یہ تو پکی قید ہے، یہاں تو روز آدھی روٹی کے لیے لڑنا پڑے گا۔ پھانسی ہی بہتر تھی، کم از کم ایک بار کا درد ہوگا۔ اس عقل مند قیدی نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو یہ عمر قید بھی ختم ہو جائے گی۔ انسان کچھ سوچتا ہے مگر فیصلہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے محل میں ایک نہایت قیمتی ہار آیا جسے بادشاہ خریدنا چاہتا تھا۔ وہ ہار چمکتے ہوئے ہیروں اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ تاجر کا دعویٰ تھا کہ اس کے تمام ہیرے قدرتی اور اصلی ہیں، مگر چند مشیروں کا یہ خیال تھا کہ یہ ہیرے نقلی ہیں۔ بادشاہ چونکہ پہلے ہی سمجھ بوجھ میں کمزور تھا، اس لیے شک میں مبتلا ہو گیا۔ ہار اسے بہت پسند آیا تھا، مگر اصلی اور نقلی کی الجھن نے اسے فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ اسی وقت بادشاہ کو وہیں ذہین قیدی یاد آ گیا جس نے گھوڑوں کا فرق فوراً پہچان لیا تھا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ قیدی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا، اب تمہاری عقل کا اصل امتحان ہے۔ اس ہار کو دیکھو اور بتاؤ کہ اس میں موجود ہیرے اصلی ہیں یا نقلی۔ قیدی نے نہایت غور سے ہار کو دیکھا، کچھ دیر سوچا اور بولا، بادشاہ سلامت، مجھے یہ ہار کچھ وقت کے لیے دے دیجیے، میں پوری حقیقت کے بعد بتاؤں گا۔ اجازت ملنے پر وہ ہار لے کر دربار سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور پورے اعتماد سے بولا، بادشاہ سلامت، اس ہار میں صرف 2 ہیرے اصلی ہیں، باقی سب نقلی ہیں۔ بادشاہ نے فوراً تاجر سے پوچھا اور حیرت انگیز طور پر تاجر نے بھی اس بات پر تصدیق کر دی کہ 2 ہیرے اصلی ہیں اور باقی سب نقلی ہیں۔ بادشاہ ایک بار پھر اس قیدی کی عقل مندی پر دنگ رہ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا نقلی؟ قیدی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اصلی ہیرا سورج کی روشنی میں گرم نہیں ہوتا، جبکہ نقلی ہیرا جلدی گرم ہو جاتا ہے۔ میں نے بس یہی آزمائش کی اور فوراً فرق سمجھ آ گیا۔ بادشاہ اس کے جواب سے بہت خوش ہوا اور شاباش دیتے ہوئے حکم دیا کہ اسے انعام میں 5 روٹیاں دی جائیں۔
اسے لگا کہ وہ بہت بڑا انعام دے رہا ہے، مگر جب قیدی کو واپس جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ دل میں بھرا ہوا طنز ضبط نہ کر سکا۔ اس نے غصے اور حقارت سے کہا، یہ کیا ہے؟ اتنی بڑی عقل مندی کا صلہ صرف 5 روٹیاں؟ یہ نان بھائی کا بچہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اسے ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ یہ جملہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر کہا تھا، مگر بات نہایت خطرناک تھی، کیونکہ بادشاہ جیسے کم عقل مگر انا پرست حکمران کے سامنے ایسے الفاظ سخت گستاخی کے مترادف تھے، اور ایسی بے عزتی بادشاہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جیل میں داخل ہوتے ہی ایک اور قیدی تیزی سے اس کے پاس آیا اور گھبرا کر پوچھنے لگا، تم نے وزیروں کے سامنے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ عقل مند آدمی نے سچ سچ بتا دیا۔ یہ سنتے ہی دوسرا قیدی گھبرا کر بولا، اب تو تمہارا کام تمام ہے، اب تو سیدھی پھانسی ہی ملے گی۔ وزیروں نے گھبراہٹ میں فوراً بادشاہ کو اطلاع دے دی کہ قیدی نے آپ کی توہین کی ہے اور آپ کو نان بھائی کا بچہ کہہ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے غضبناک لہجے میں حکم دیا، فوراً اسے اسی وقت دربار میں لایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی قیدی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا اور کہا، جاہل انسان، میں نے تمہیں بار بار معاف کرتا رہا، مگر تم نے میری ہی بے عزتی کر دی۔ قیدی نے بڑی نرمی اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ اگر آپ کو شک ہے تو سلطنت کے تمام بزرگوں سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے والد کون تھے اور کیا کام کرتے تھے۔ بادشاہ چند لمحوں میں سنبھل گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر میں اسے فوراً پھانسی دے دوں تو وزیر اور رعایا سمجھیں گے کہ میں سچ سے ڈر گیا ہوں۔ بادشاہ کی انا کو یہ بات منظور نہ تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے سلطنت کے تمام بزرگوں کو جمع کیا جائے اور خود حقیقت معلوم کی جائے۔ حکم جاری ہوا اور وزیروں نے پورے ملک میں عمر رسیدہ بزرگوں کو دربار میں جمع کر لیا۔ جب سب سامنے کھڑے ہو گئے تو بادشاہ نے بلند آواز میں سوال کیا، سچ سچ بتاؤ، میرے والد کون تھے اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ پورا دربار خاموش ہو گیا، کوئی بھی جواب دینے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ دوبارہ سوال دہرانے پر ایک بزرگ آگے بڑھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے والد پہلے اس سلطنت پر ایک خاندانی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ آپ کے والد اس محل میں نان بھائی تھے اور وزیروں کے لیے روٹیاں بنایا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ کی اکلوتی بیٹی کو کسی نے اغوا کر لیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو اس کی بیٹی کو واپس لائے گا اسے بادشاہیت دی جائے گی، کیونکہ اس کا کوئی اور وارث نہ تھا۔ آپ کے والد جو غریب مگر بہادر انسان تھے، انہوں نے 2 ہفتوں میں شہزادی کو تلاش کر لیا۔ وعدے کے مطابق بادشاہ نے انہیں تخت دے دیا، مگر انہوں نے اپنی شناخت چھپا لی تاکہ آنے والی نسلیں انہیں خاندانی بادشاہ سمجھیں۔ جب بادشاہ نے اپنے باپ کی اصل حقیقت بزرگوں کی زبان سے سنی تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھومنے لگا، یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر اس قیدی کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا باپ نان بھائی تھا؟ اس نے فوراً قیدی کو دوبارہ دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، تمہاری ہر بات اور ہر پیش گوئی سچ ثابت ہوتی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نان بھائی کے گھر میں پیدا ہوا ہوں؟ قیدی نے دکھ بھرے انداز میں جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ خاندانی اور نسلی بادشاہ ہوتے تو آپ کے دل میں اخلاص ہوتا، اور اگر اخلاص ہوتا تو آپ میری عقل اور امانت داری اور میری قابلیت کو سمجھ کر مجھے کوئی بڑا عہدہ دیتے، مگر آپ نے مجھے انعام میں صرف 5 روٹیاں دی ہیں۔ آخر روٹیاں ہی کیوں؟ کیونکہ جس کے باپ کا پیشہ نان بھائی ہو، اس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز بھی روٹی ہی ہوتی ہے۔ اسی بات سے میں سمجھ گیا کہ آپ نان بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے پوچھا، اگر میں تمہاری قید معاف کر دوں تو کیا تم خوش ہوگے؟ قیدی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ سلامت، مگر پہلے یہ جان لیجئے کہ میں آخر کس جرم میں قید ہوں۔ آپ نے کبھی یہ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی
کہ میں قید کیوں ہوں؟ بادشاہ نے فوراً پوچھا، ٹھیک ہے، بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے؟ قیدی نے گہری سنجیدگی سے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے تمام وزیروں کو باہر بھیج دیجیے ورنہ آپ کی بےعزتی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، جلدی بتاؤ، میں انہیں کیوں باہر بھیجوں؟ بادشاہ کی تیز نگاہیں دیکھ کر قیدی نے سچ بیان کر ہی دیا۔ قیدی نے درد بھری آواز میں کہا، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، میں اس خاندانی بادشاہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں جس کے تخت پر آج آپ بیٹھے ہیں۔ میرا نانا وہ شخص تھا جس نے آپ کے والد کو بادشاہت سونپی تھی۔ وہ اپنے وعدے کا سچا تھا، مگر اس کے دنیا سے جاتے ہی آپ کے والد نے خوف کے مارے میری ماں، میرے والد اور مجھے قید کروا دیا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں ہم وراثت کا حق نہ مانگ لیں۔ اسی خوف کی سزا آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ قیدی نے مزید بتایا، بادشاہ سلامت، قید خانے میں ہی میرے ماں باپ دونوں دم توڑ گئے۔ آپ کے والد نے مجھے بھی پھانسی کا حکم اس لیے دیا تھا کہ میری نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اس کی راہ صاف ہو جائے۔ حکم تو جاری ہوا، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ خود اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر آپ تخت پر آئے اور بغیر میرا جرم پوچھے وہیں فیصلہ آگے بڑھا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں نم ہو گئی۔ اس نے قیدی کو گلے لگا دیا، میں تمہاری بے گناہی پر شرمندہ ہوں۔ آؤ، آج سے بادشاہت تمہاری ہے، یہ تخت سنبھال لو۔ یوں ایک قیدی تخت شاہی تک پہنچ گیا۔ بزرگوں نے سچ ہی کہا ہے کہ جب اللہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔